نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، آدمی دنیا کے اندر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی فائدے کی تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جائے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جتنی صلاحیت اس کے پاس ہوتی ہے، جتنی قوت اور توانائی ہوتی ہے، وہ سب کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے جتنا راستہ اختیار کرنا رہتا ہے، جن جن راستوں سے اس کو کوشش کرنا ہے، وہ راستوں سے کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی غلط راستوں کا انتخاب کر لیتا ہے، کامیابی کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، اقتدار کے لیے، کسی چیز کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر لیتا ہے. ہر آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھی ہے. مال کی تمنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے. اس کی مال کمانے کی، مال حاصل کرنے کی جو حرص ہے، جو مزاج ہے، موت کا فرشتہ جب تک نہیں آتا ہے جب تک اس کو یہ تمنا رہتی ہے. ہر آدمی عزت چاہتا ہے کہ اس کو بڑے نام سے پکارا جائے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جائے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. اقتدار چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جذبے، یہ خواہشیں ہر آدمی کے دماغ میں، مزاج میں رکھی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ذہن و دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. یعنی ہم زندگی میں جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، قدم اٹھانا یہ ایک چیز. اگر آدمی قدم نہیں اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ناکام انسان ہے، وہ سست اور کاہل انسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کے لیے حکم دیا ہے، بلکہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم والحزن والقسوة والغفلة.
عاجزی سے بھی پناہ مانگتا ہے آدمی, سستی اور کاہلی سے بھی, غفلت سے بھی پناہ مانگتا ہے, جنون سے, ہر چیز سے پناہ مانگی ہے, بخل سے پناہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے آدمی. اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, احرص علی ما ینفعک, اپنے نفع اور اپنے فائدے کے لیے حریص بنو, یعنی بھرپور کوشش کرنے والے بنو, لیکن یہ کوشش صحیح طریقے سے ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسا نہ ہو کہ ہم مال حاصل کر رہے ہیں لیکن حلال و حرام کی تمیز ہم نے کھو دی, کسی کا مال ہم نے غصب کر لیا, کسی کا مال لے کر کے ہم نے ڈبا لیا, کسی سے ہم نے بطور قرض یا کسی اور صورت میں پیسہ لیا لیکن اس کو پھر لوٹا نہیں رہے, کسی بھی صورت میں. یہ تمام کے تمام چیزیں ممنوع اور غلط ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں. اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم نے سازش کی, ہم نے منصوبہ بندی کی, غلط راستہ اختیار کیا, سمجھ لیجئے کہ ہم ناکام ہو گئے. اب ان تمام چیزوں سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ یعنی ایک آدمی کے پاس بالکل سامنے یہ چیز ہے کہ بہت زیادہ کمائی ہو جانے والی ہے, لیکن یہ سوچ آدمی کے دماغ میں کب آئے گی کہ حرام ہے تو مجھ کو نہیں چاہیے چاہے کتنا ہو, اور اگر حلال ہے تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا, یہ کب آئے گی؟ پہلی چیز, ابھی رمضان المبارک کا مہینے آنے والا ہے, تقوی کے عنوان پر بار بار خطاب ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اگر آدمی کے اندر تقوی ہوگا تو صحیح اور غلط کی تمیز, فیصلہ کرنے کی تمیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر دے گا. یعنی اس کے اندر جب تقوی آ جائے گا, دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, تو ہر چیز کے معاملے میں وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے, جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, وہ دین کے خلاف, اللہ کے احکامات کے خلاف, شریعت کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے. یعنی رحمان کے راستے پہ چل رہا ہوں میں یا شیطان کے راستے پر. دوسری جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے, آدمی کو گناہ سے, برائی سے, دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں شر سے, غلط سے روکنے والی کیا ہے؟ اس کو روکنے والی سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ قانون کا ڈنڈا اس کو نہیں روکتا ہے. اگر قانون بنا دیا جائے دنیا میں, تو کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں پر قانون نہیں ہے, اور کون سا ملک ہے جہاں جرائم نہیں ہوتے ہیں, گناہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر کسی سے پوچھیے, آپ کو معلوم ہوگا موٹر سائیکل پر 3 سیٹ بیٹھ کر کے چلنا قانوناً جرم ہے, لیکن آپ دیکھیے گاڑی کی کمی ہے, اجلت میں پہنچنا ہے, مختلف اسباب کی وجہ سے فوراً آدمی بیٹھ جاتا ہے. قدم قدم پر آپ کو ملے گا کہ یہ اصول اور قانون سارے لوگوں کے علم میں, یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. بڑے بڑی چیزیں, چوری کرنا ہندوستان میں معلوم ہے جرم ہے, لیکن چوری کی شرح اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے ملک میں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یا اسے چھیڑ چھاڑ کرنا, پچھلے دنوں کو جو رپورٹیں ہیں, ہندوستان کے اندر ہر 8 منٹوں میں اس قسم کے معاملات, ایک معاملہ ہر 8 منٹ میں ہوتا ہے, ہر منٹوں میں 8 معاملات ہوتے ہیں, معاف کیجیے گا. یعنی جو ریشو آیا ہے جرائم کا, حیرت زدہ رہ جائے گا. قتل و غارت گری منع ہے, لیکن روزانہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں, ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ قتل ہو رہا ہے. یہ جرائم کی جو شرح, یہ آدمی جو جرم کرتا ہے تو کیا قانون کا ڈنڈا آدمی کو جرم کے گناہ سے روکتا ہے؟ اگر روکتا تو قانون ہے تمام چیزوں پر, لیکن اس کے باوجود آدمی کیوں گناہ اور جرم سے نہیں روک رہا ہے؟ اس کو غلط کام اور گناہ سے روکنے والی سب سے بڑی چیز آخرت ہے. آخرت, اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف کہ میں جو کچھ اس دنیا میں کروں گا, جو کچھ ذرا سا بھی, تو مجھ کو اس قادر مطلق کے سامنے کھڑا ہونا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اگر میں نے نیکی کی ہے دنیا سے چھپ کر کے, وہ ایسا لطیف و خبیر ہے کہ اس کا صلہ, اس کا اجر, اس کا فائدہ مجھ کو ملے گا. اور ذرے کے برابر بھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو لے آئے گا. آدمی کو جب یہ احساس ہوگا کہ اس پر سزا ہوگی اور اس نیکی پر مجھ کو انعام سے نوازا جائے گا, تو آدمی سزا کے ڈر سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے, جہنم کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے.
پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہے، کورٹ میں وکیل ثابت کر لے جائے گا، ثبوت کی تمام چیزیں نہیں، کیونکہ جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہاں کسی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو قیامت کا تصور جتنا مضبوط آخرت کا تصور آدمی کے دل میں ہوگا اتنا زیادہ وہ گناہ سے رکنے والا ہوگا۔ ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے سامنے جواب دینے سے، اللہ کے سامنے گرفت کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کو کتنا خوف ہونا چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کامیاب اور کون ناکام، لیکن کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا جو دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے پھر زندگی میں کبھی، پھر آدمی ہر وقت تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، ہر وقت تو نیک اعمال کرتا ہے، ہر وقت تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھتا ہے، کہیں میں مجرم کے کٹہرے میں نہ چلا جاؤں، کہیں مجھ کو سزا نہ ہو جائے، کیونکہ عذاب اللہ کا اس قدر ہولناک ہے کہ اگر صرف قرآنی آیات اس سلسلے میں تلاوت کی جائے کہ قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھے گا اور اللہ کے غضب کو دیکھے گا، تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب لے۔ انبیاء کرام کہیں گے آج اللہ جتنا غضبناک ہے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ ایک غلطی جو انہوں نے زندگی میں کی ہوگی وہ یاد کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ کو درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ توبہ کی ہے انہوں نے، اللہ نے توبہ کو قبول کیا، لیکن خوف ہوگا کہ اللہ اس پر پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 جھوٹ یاد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، غلطی سے، اس کو یاد کریں گے۔ تمام انبیاء کرام معذرت کر لیں گے۔ ذرا سا منظر سوچئے کہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے جن کی زندگی گزری اس بات پر کہ اللہ کے بندے نیک کام کرے گناہ سے رک جائیں، یہی کیا انہوں نے، زندگی بھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ بندے اللہ سے خوفزدہ رہیں گے۔ عام آدمی کا معاملہ کیا ہوگا، کیسا خوف کا عالم ہوگا، جہنم کا ہولناک عذاب جب دیکھے گا تو آدمی کیا کرے گا، کیسے حسرت و افسوس کرے گا، رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ چہیتا بیٹا، جگر کا ٹکڑا ایک نیکی اپنے باپ کو نہیں دے گا، ایک نیکی۔ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے جان لگا دیتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص کا کوئی مخلص ہوتا ہے، کسی شخص کا سب سے بڑا خیر خواہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ بیٹے کے لیے وہ ہر مصیبت میں آہنی چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جوانی گلا دیتا ہے، ساری چیزیں، ہر چیز اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا ہے، کتنی خواہشوں کا مار دیتا ہے، اور اسے پتہ چلے کہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے۔ ایسے واقعات دیکھیں کہ ڈاکٹر کے پاس بیمار بچے کو لے کر باپ گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا لیکن میرے بیٹے کو بچا لو، پیسے کی بات مت کرو، سب بک جائے گا چلے گا، میرا بچہ۔ وہ باپ جب ایک نیکی مانگنے کے لیے اس کا بیٹا جائے گا، ایک نیکی اس کو نہیں دے گا۔ ذرا سا تصور کرے آدمی کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ یہ وہ رشتے ہیں، ماں جس کے بارے میں جانور کی بھی ماں ہوتی ہے تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے قربان ہو جاتی ہے، جانور کی بھی ماں۔ اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، تڑپ جانے والی۔ ڈاکٹر کے پاس جب بچے کو لے جاؤ، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس، تو اگر ماں کا دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ ڈاکٹر ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جتنا چیک اپ یہ ماں کر کے آتی ہے ہمارے آلات نہیں کرتے ہیں، یہ تو سب چیک کر چکی ہوتی ہے، پیٹ تو نہیں ٹائٹ ہے، سر تو نہیں جل رہا ہے، اس کی ممتا اور اس کی محبت جو ہے بے قراری میں سب دکھوا لیتی ہے۔ وہی ماں ایک نیکی بیٹا مانگے گا، ایک نیکی جس کے لیے رات کو جاگی، جو بول نہیں سکتا تھا لیکن بھوکا کبھی نہیں سویا، رات میں بھی اٹھائی اور سینے سے لگا لی، وہ ماں ایک نیکی۔ کتنا ہیبتناک اور کتنا ہولناک منظر ہوگا جب آدمی کے سامنے یہ تمام چیزیں ہو کہ صرف اللہ کی رضا کام آئے گی تو اللہ کو راضی کرنے کی کیسی کوشش کرے گا،
کتنی جدوجہد کرے گا. جتنا مضبوط تصور ہوگا, جتنا یقین کامل ہوگا, اتنا زیادہ آدمی گناہ سے رکنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت تلاوت کی کہ قیامت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, قیامت واقع ہو گئی لیکن لوگ غفلت میں. انتہائی قریب قیامت آ گئی. اقترب للناس, آدمی کے انتہائی قریب آ گئی قیامت, لیکن آدمی غافل ہے. قیامت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مرا, جس کی موت آئی, اس کے اوپر قیامت واقع ہو گئی. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ موت آدمی کے جب واقع ہوتی ہے, جب موت آتی ہے, تو اس وقت موت کے جو منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ ایک آدمی جو خوب مال جمع کر کے رکھتا ہے, خوب دنیا میں تو سب بنا لیا اس نے, لیکن اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کی, اپنے بچوں کی پرواہ کی, اپنی بیوی کی پرواہ کی, اپنی پرواہ کی. گھر ایسا ہونا چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ نے مال دیا, بنائیے اچھے سے اچھا گھر, اچھے سے اچھی گاڑی لیجیے, اچھے سے اچھا پہنیے, اچھے سے اچھا کھائیے. اللہ نے اگر دیا ہے تو. اللہ کے نبی کے پاس ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میں اچھا کھانا اور اچھا پہننا پسند کرتا ہوں, کیا یہ تکبر میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ نہیں. اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کا اظہار کرے, ظاہر ہو اس کے اوپر. خوب مال دیا اللہ نے, پھٹا پرانا پہن رہے ہیں, مال ہے لیکن کھا ہی نہیں رہے ہیں, بخیل ہی ہے یہ. اور بخیل آدمی اپنا نقصان کرتا ہے. لیکن کیا ہم نے دنیا کے مکانات بنائے, دنیا میں بیسیوں پلاٹ, بینک بیلنس سب, لیکن ہم نے آخرت کا کتنا خیال کیا؟ جس آدمی کے دل میں آخرت نہیں ہوتی ہے, عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس, وہ اپنے فائدے سے بھی غافل رہتا ہے, خود اپنا فائدہ اس کو نہیں معلوم رہتا. لوگوں کو فائدے کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے سب کر رہا ہے, پوری عمر لگا دیا. پھر کیا ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے, موت قریب آتی ہے, تو اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل عن ذکر اللہ, کہ تم کو اللہ کے ذکروں سے غافل نہ کر دے وے. اور اس کے بعد جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے تھوڑی سی مہلت اگر مجھ کو ملتی تو میں اللہ کے راستے میں مال کر خرچ کرتا, ذرا سا مہلت اگر مجھ کو ملتی تو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ صدقہ, تنگی ہو آدمی کے پاس, بہت کم مال ہے, بہت تنگی ہے, تو بھی تھوڑا بہت خرچ کرے, جتنی طاقت ہے اتنی. کیونکہ قرآن میں کہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا ہاتھ کھول دو کہ آپ کے یہاں کھانے کے لیے نہ رہ جائے. بچہ مانگ رہا ہے 5 روپیہ 10 روپیہ, تو اس کو دینے کے لیے نہیں ہے, اس کی ضرورت کے لیے. اور نہ اتنا ہاتھوں کو باندھ لو کہ کوئی آیا مانگنے کے لیے آپ کے پاس ہے اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں. آدمی صدقہ کیا ہے؟ آدمی بالکل موت کے قریب ہو جائے, ڈاکٹر بتا دے کہ اس بیماری میں اب آپ کا چل چلاؤ ہے, امید نہیں ہے, اس کا علاج دریافت نہیں ہوا اس بیماری کا, یا کچھ ایسا ہو گیا کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ بس آخر وقت ہے, تو آدمی بیٹھتا ہے, اتنا مسجد میں دے دینا, یہ اتنا مدرسے میں دینا, اتنا رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو 5-5 ہزار ان لوگوں کو دے دینا, یہ والے مکان میں ایک مدرسہ کھول دینا, 20 مکان ہے 19 بانٹ لینا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب اس کا کیا, اب تو سب اولاد کا ہونے والا ہے, تو اب تقسیم کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے. یہ اس کا, تیرا کیا, اب موت کا فرشتہ تو تیرے دروازے پر دستک دے چکا ہے, گلی میں آ چکا ہے, معلوم ہے اب چند دن میں جانا ہے, تو اب کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا, یہ اس کا. قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کاش مجھ کو تھوڑی سی مہلت ملتی, میں کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور نیکوکار لوگوں میں ہو جاتا میں. ایسے ہی معاملہ وقت کا رہے گا, ایسے ہی معاملہ ہر چیز کا رہے گا کہ کچھ دین کے لیے لگاتا آدمی اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے تو سب سے بڑا نقصان اپنا کر رہا ہے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا, گھر سے نکل رہا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جیب نہ چیک کرے, کیونکہ گھر سے نکل رہا باہر جا رہا ہے تو پورا آنے جانے کے کرائے کے علاوہ ایکسٹرا چاہیے. کبھی لگ گیا تو
بازار میں 20 روپے کی چیز خریدنی ہے لیکن 20 لے کر نہیں نکلتا ہے آدمی کہ چلو 22 آ گیا یا 25 آ گیا 50 آ گیا تو رکھ دو. نہیں, جیب میں ایکسٹرا چاہیے. یہ احتیاط ہے. آخرت ایک معمولی سی چیز کے لیے ہم گھر سے نکل رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے احباب کے ساتھ نکل رہے ہیں, ہم نے اس کی تیاری کی, کپڑے پورے پہنے, اخراجات لے لیے. لیکن آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ہر مومن اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہیں کی ہے, ہمیشہ وہیں رہنا ہے, کسی اور سے نہیں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی, ہم نے کتنا اس کے لیے آگے بھیجا, کتنا کچھ عمل کیا, کتنی نیکیاں کی. راتوں کو دوستوں کے ساتھ بہت جاگے, کسی کی شادی ہے تو بہت جاگے, کوئی بیمار رہا تو بہت جاگے, راتوں کو سفر کرنا ہے تو بہت جاگے. الیکشن آ گیا تو لیڈر گیدر کے لیے آدمی جاگ رہا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا کوئی رات ہماری زندگی میں ہے کہ سب سو گئے, وضو کیا, کھڑے ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اس رحیم و کریم رب کی جناب میں سر کو جھکایا, 2 قطرے آنسو گرائے, سارے گناہوں کا اعتراف کیا, اللہ یہ غلطی بھی رب تو نے چھپا لیا, اللہ یہ گناہ ہے میرا, اے مالک اے رحم کرنے والے, یہ غلطیاں ہوئی ہیں میری, معاف کر اللہ, معاف کر رب العالمین, بخش دے. اپنے آپ سے پوچھیں, کوئی رات اپنے لیے دی کہ وہ مالک کہے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے غلطی کی, گناہ کیا, اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, میں نے اسے معاف کیا, بخش دیا. بخشش کا اپنے لیے کبھی اعلان حاصل کیا؟ کسی اور سے نہیں. یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. کوئی ایسی قیمتی رات ہماری زندگی میں ہے, وہ سب سے قیمتی ہے. دوستوں کے ساتھ جو جاگے, تہوار پر جو جاگے, شادی بیاہ میں جو جاگے, یہ دوسروں کے لیے تھی, یہ رب اور بندے کے لیے. کبھی ایسا ہوا کہ میں نے اپنے مسائل کے لیے دوستوں کو تو کہا, رشتہ داروں کو تو کہا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے ہم اپنے لیے خود اپنے فائدے کے لیے کتنے حریص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا معاملہ کیسا ہے جانتے ہو؟ ایک آدمی ہے, اس نے ایک آگ جلائی, آگ جلانے کے بعد جب روشنی ہوئی تو کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے. اب وہ ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے دور کر رہا ہے, لیکن وہ رکتے نہیں ہیں, گر رہے ہیں مسلسل اور جل رہے ہیں. میرا معاملہ یہ ہے, میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم جو آگ سے کھسیٹ رہا ہوں, لیکن تم ہو کہ اس میں چلے جا رہے ہو. میرا معاملہ یہ ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انتہائی حریص ہیں کہ تمہیں کو فائدہ ہو, انتہائی حریص. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمارے مسائل کا حل. یہ راتیں کتنی قیمتی ہے, یہ دن کتنے قیمتی ہیں. ہم نے اس کی قیمت کو جانا. اگر دین ہو, آخرت ہو, اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو تو یہ کیا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, کبھی ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں, کبھی پیسے کی کمی ہوتی ہے, کبھی مقروض ہوتا ہے, کبھی بیماری ہوتی ہے, کبھی رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی سازشیں ہوتی ہے. زندگی ہے تو مسائل اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے. اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, جدوجہد کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک حل اللہ کے نبی نے بتایا ہے. آپ مقروض ہیں, حل ہے. آپ بیمار ہیں, حل ہے. ہماری عزت سے کوئی کھیل رہا ہے راستہ. کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, دشمنی نکال رہا ہے, ہمارے پاس راستہ دیا ہے. لیکن ہم اس راستے کا اگر انتخاب نہ کریں تو ہم ہمارا نقصان کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ہم نے اپنے لیے کیا کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات جو اخیر پہر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, اور اعلان میں یہ کہتا ہے کہ اے ضرورت مند, اپنی ضرورت کو پیش کر. مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 10-20 ہزار کے لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں, پریشان ہیں. راہیں وہ کھولے گا, وہ اللہ, وہ مصیبت سے بچانے والا ہے. مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے خزانے کیسے ہیں جانتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ایک لمبی روایت ہے, لمبی روایت. کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو کبھی جاتے ہیں کسی کے در پر تو پتہ چلا کہ اس نے معذرت کر لی, اس کو کوئی کام نکل گیا, بہت اچھا دوست ہے, دے سکتا تھا, سب کچھ ہے. کبھی تو ہم کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ہے لیکن اس کو نہیں دینا ہے تو 100 بہانے.
2 گھنٹہ پہلے بولنا تھا, ارے کل آ جاتا بس. اللہ کے نیک بندے, 100 جھوٹ بولتا ہے آدمی, ٹھوکریں کھاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ضرورت مند اپنے ہاتھوں کو پھیلا, اور اس کے در پر جب ہاتھ پھیلاتا ہے آدمی, یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی, یہ در ایسا ہے آبرو نہیں جاتی. اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے جب مانگنا ہے جنت نہیں جنت الفردوس مانگو, سب سے اعلیٰ جنت اللہ سے مانگ رہے ہو. اس پوری کائنات کے خالق و مالک کو تم کو معلوم ہونا چاہیے تم کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو, کس سے طلب کر رہے ہو تم, کس کے سامنے, کیسے خزانوں کا مالک ہے وہ رب, وہ اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لمبی روایت کا میں آخری ٹکڑا صرف بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سارے آدمی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں, سب اپنی اپنی ضرورتیں پیش کریں. اللہ سب کی ضرورتوں کو اگر پورا کر دے وے, سب کی, اس میں ہم بھی آ گئے, تو اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر کے نکال لی جائے. ایسے خزانوں کا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگ, ہاتھ اٹھا. ہم نے اپنی ضرورتوں کو پیش کیا, ہم نے اپنی بیماریوں کو, یہ رات ہمارے مسائل کا حل ہے, ہم نے دوسروں کے لیے یہ دے دی, کبھی اپنے لیے دی, کبھی اپنے بیوی بچوں کے لیے دی, کبھی اپنی آخرت کے لیے دی, کبھی توبہ کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اس کو خالی لوٹائے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ خالی لوٹائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. میرے بندے تو اس سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہاں ہے اللہ؟ اس رب کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے مانگنا ہے, جس کے سامنے اپنے درد کو بیان کرنا ہے, اپنی کمزوریوں کو بیان کر کے اس سے مدد مانگنی ہے. کہاں ہے وہ اللہ؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم دل میں پکارو گے, تمہارے جذبوں کو جانتا ہے وہ, ہم بولنا نہیں جانتے, وہ دینا جانتا ہے. بس دل کی کیفیت چاہیے. اور دعا کا جو معاملہ ہے, لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, یہاں جذبہ کام کرتا ہے, کیفیت. اللہ کے اوپر جیسا توکل آدمی کے اوپر, آدمی کو جیسا بھروسہ ہو. جب آدمی اللہ سے دعا مانگے تو کامل یقین سے مانگے کہ اللہ قبول کرے گا, کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی ہے, صرف اس کی شکلیں تبدیل ہوتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہی عطا کرتا ہے, یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکیاں بڑھا دے گا. دعا رد نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر آدمی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو جیسا معاملہ اس کا ہوگا کامل یقین سے مانگے گا تو ویسا ہوگا. اور ڈھلمل اگر معاملہ رہے گا تو ڈھلمل رہے گا. مجھ کو ایک واقعہ اکثر یاد آتا ہے. ایک نو مسلم اللہ سے مانگنا, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو شہر کے لوگوں نے ان کے خلاف کافی کوششیں کی. اس میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے خلاف جھوٹی کمپلین دے دی. یہ واقعہ خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا. بڑے اچھے دوست تھے میرے, اور میں نام بھی بتا دیتا ہوں. مولانا عبدالحمید مدنی کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے والد محترم جو تھے واحد بھائی, میرے بڑے قریبی دوست تھے. تو وہ انہوں نے خود بیان کیا. تو ان کو پولیس تھانے بلایا گیا اور اتنی غلط بیانی کی گئی تھی کہ پولیس والا ان سے کہتا ہے کہ اتنا کیس تیرے اوپر داخل کروں گا پورا جیون باہر نہیں آ پائے گا, اتنی کمپلین ہے تیرے خلاف, ایسی ایسی کمپلین ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آج تجھ کو بتاتے ہیں ٹارچر کس کو کہتا ہے, پولیس کیسے تمام چیزوں کو گلواتی ہے, آج ہڈیاں توڑی دیں گے تیری. پولیس والوں کو اس نے کہا 11-12 بجے رات کا یہ واقعہ ہے. اٹھایا گیا جب ان کو, پولیس والوں سے کہا تیاری میں رکھنا, میں 1:30-2 بجے رات کو آؤں گا. اس کے بعد اس کو ریمانڈ لیتے ہیں, جو بھی پولیس کا طریقہ کار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تو شہر کے لوگوں کو فون کرتا, جیسے میرے مخالفین تھے ویسے میرے حمایتی بھی تھے, مسلمانوں کے طبقے میں میرے اچھے تعلقات تھے, بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے. لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا, یہ دیکھیے میں نے ایک فیصلہ کیا, نہ
میں تو صرف اللہ سے مانگوں گا. اور اس کے بعد میں نے پولیس والوں سے کہا مجھ کو طہارت کرنا ہے. طہارت کرنے کے بعد میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اللہ کے جناب میں, کہا اللہ سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر تجھ اکیلے اللہ کی پرستش میں آیا ہوں, اکیلے تیرے سامنے جھکتا ہوں. اللہ میں کسی سے کوئی مدد نہیں معلوم ہوا, تو تنہا میرا مددگار ہے, تو تنہا مجھ کو بچانے والا ہے رب العالمین. میں جیسے سارے کے سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر اکیلی تیری پرستش کیا ہوں, ویسے آئے قادر مطلق قوت و اختیار کے مالک رب میری مدد فرما. میں صرف اور صرف تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں رب العالمین, تو بچانے والا ہے. اللہ خوب رو کر گڑا کر میں نے توبہ کی اور دعا کی. یہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں. دعا اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, جذبے سے. اس قادر مطلق سے ہماری کیسی محبت ہے, ہم کیسے مانگ رہے ہیں. باپ کو اتنی محبت نہیں ہوتی ہے, ماں کو اتنی محبت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو جتنی اپنے بندوں سے محبت ہے, ایک مرتبہ رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے آدمی, 2 قطرے آنسو, سر نہیں اٹھا پاتا, اور اللہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں میں سو گیا, میری آنکھ لگ گئی. سب جانتے تھے, سب سنے تھے, لیکن اتنا یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے حاکم نہیں, ان کے حاکموں کے حاکم, اس پورے کائنات کے خالق و مالک کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھایا, جس کا قانون, جس کا دستور, جس کا حکم پوری دنیا میں چلتا ہے. ہم رزق کے لیے پریشان ہیں. وہ رزاق جو پرندے کو چونچ دیتا ہے تو دانہ پہلے بھیجتا ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کے سینے میں خوراک پہلے روانہ کرتا ہے. وہ رزاق. کہتے ہیں سو گیا, فجر کے ٹائم میری آنکھ کھلی. میں جب اٹھا, آنکھ کھلی تو اذان کا ٹائم تھا. میں اٹھا, پھر طہارت کا بہانہ کر کے وضو کیا, نماز پڑھی. نماز کے بعد میں ذکر کر رہا تھا, اتنے میں وہی انسپکٹر آیا اور اس نے فوراً مجھ کو اپنے آفس میں بلوایا. جب میں آفس میں گیا تو سامنے بٹھایا, چائے منگائی. تو میں نے کہا سر میں چائے نہیں پیتا ہوں. تو مسکرایا, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے دین. یہ جب آدمی پکا موحد ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چائے پی لے, مجھ کو معلوم ہے تجھ کو حرام کا پیسہ نہیں چلتا ہے, میں اپنی سیلری کے پیسے سے چائے منگا رہا ہوں. کون صفائی دے رہا تھا؟ کون؟ وہ اللہ جو کہہ رہا تھا توڑ دوں گا, صفائی دے رہا ہے کہ یہ پیسہ مجھ کو, میرا جو ہے تیرے کو چلے گا. وہ بول رہا ہے, بولے پی لے. یہ وہ والا پیسہ نہیں ہے جو تجھ کو نہیں چلتا ہے, جو نہیں چلتا ہے وہ میں تجھ کو دے بھی نہیں رہا ہوں. یہ وہ پیسہ ہے جو مجھ کو سیلری کی شکل میں ملا, اس کی چاہیے. اس کے بعد کہتا ہے, بولے کیا کیا تھا رات میں تو؟ بولے کچھ نہیں سر, میں تو اندر تھا. تو کہا میں رات میں میری طبیعت بگڑ گئی. میری وائف کہنے لگی کہ تم کوئی کسی بے گناہ کے ساتھ تو کچھ نہیں کیے. میں نے کہا ایسا لگتا ہے, اسی لیے میں نے یہاں فون کر کے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا, جا. اور جب تک یہاں میں ہوں, جب تک اس چیئر پر بیٹھا ہوں اس شہر میں, اگر کوئی ایک تکلیف تجھ کو ہوتی ہے تو مجھ کو فون کرنا, میں دیکھوں گا. جواب کیا دیا تھا انہوں نے؟ کہا جس نے آپ سے بچایا تھا وہ رب ہے, وہیں ہاتھ اٹھاؤں گا. کوئی اور رہے گا تو اس کو بھی میرا معاون بنا دے گا, وہ اللہ. ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اپنی تکالیف میں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں, اپنے دردوں کو لوگوں سے بیان کرتے ہیں. وہ درد و غم کو دور کرنے والا, وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا, وہ نجات عطا کرنے والا رب, کتنی مرتبہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں, کتنی مرتبہ اپنے فائدے کے لیے کتنے حریص ہیں, اپنے فائدے کے لیے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے, اللہ کی بندگی کمزور ہوتی ہے, عبادت کمزور ہوتی ہے, اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, آدمی اپنے لیے مفید نہیں ہوتا ہے, اپنا نقصان کرتا ہے. وہ بات ذرا سا طویل ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صحیح مسلم کی روایت, ہر رات اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, ہر رات. اور ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا, اے گناہ کے کرنے والے رک, اے توبہ کے کرنے والے, اے نیکی کرنے والے بڑھ. یہ عبادت کا مہینہ ہے, اس کی تیاری کریں. سال بھر ہم کماتے ہیں, سال بھر ہماری مصروفیات رہتی ہے, سال بھر ہم کوشش کرتے ہیں,
لیکن اس مہینے میں سارے شوق، موبائل پر واٹس ایپ اور فیس بک کا استعمال، جو سب سے بڑا خناس آج تنہائی میں لے کر بیٹھے ہیں، بالکل اس مہینے میں ختم کر دے میں. یہ سیکھنے سکھانے، خبریں پڑھنے کا اور دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو بدل لینے کا مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کی خوب تلاوت کریں اور دیکھیں کہ اس کلام میں اللہ نے کامیاب بندوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہے، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں. رمضان المبارک، اس کی تیاری ابھی سے کریں. رمضان، کپڑوں کی خریدی اور یہ تمام ٹھیک ہے، ہمارے پاس مسلمان ایک ہی تہوار مناتا ہے، 2 ہی تہوار ہیں، عید اور بقرعید، لیکن اس کی تیاریاں پہلے سے کر لیں. یہ اوقات اس قیمتی وقت کے لیے، اس قیمتی مہینے کے لیے بچا کر رہیں. گھر میں اپنے اہل و عیال کو ذکر و اذکار کرائیں، مسجدوں میں رہیں، تلاوت کریں. دوستوں کی مجلس میں ہمیشہ رہتے ہیں دوستوں، اللہ کو راضی کریں. اللہ اس سے اچھی اچھی مجلسیں دے دے گا، سب کچھ دے دے گا. خیر، مجھ کو اصل میں خطبہ دینا تھا علامات قیامت پر، لیکن بات بہرحال اس طرف چلی گئی. قیامت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، ایک ایک چیز کا حساب دینا، ایک ایک چیز کا، اس کا احساس اگر ہمارے سامنے دل میں مضبوط رہے گا تو ہم گناہ سے رکنے والے رہیں گے. میں صرف عناوین کے طور پر کچھ باتیں 2-4 منٹوں میں کہہ دیتا ہوں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ ایک آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آدمی غافل ہے، قیامت قریب آ گئی. لوگ غافل ہیں، قیامت قریب آ گئی. کسی کو نہیں معلوم کہ موت کا کون سا وقت ہے، کسی کو نہیں. کب موت کا فرشتہ دستک دے، کب بلاوا آ جائے، کوئی نہیں جانتا. یہ تو طے ہے کہ موت آنی ہے. اب دیکھیے دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے. کچھ جاہل اللہ کا بھی انکار کرنے والے ملیں گے، حالانکہ جہالت کی انتہا ہے. اس لیے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. کوئی چیز دنیا میں بنا بنائے نہیں بنی، ہر چیز کا. یہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اللہ کے وجود کی تو دلیلیں بے شمار ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی بے شمار ہے. خیر، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. نبی کا انکار کرنے والے، نیکیوں کا انکار کرنے والے، خیر کا انکار کرنے والے، ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے. لیکن موت کا انکار کرنے والا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. ہر جانے والا جنازہ ہم سے کہتا ہے یہ سواری ہر کسی کے لیے ہے، اسی سے گزرنا ہے. ہر لاشا، ہمارے خاندان کے اقربا اور بزرگ گزر گئے، اب ہم بھی کسی کے اقربا اور بزرگ ہوں گے، ہر کسی کو. جب آدمی کی موت قریب آتی ہے تو مجرم ہوتا ہے تو کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرشتے اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چکھ. یہ قیامت قریب آ گئی، عذاب واقع ہو گیا. اور اگر نیک ہوتا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، جنت، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اے مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہم نے کتنی تیاری کی اس کے لیے، اپنے لیے. وہی بات ہم اپنے فائدے کے لیے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو آدمی کا کپڑا خراب نہ ہو اتنا چیک کرتا ہے، کپڑے کا خیال رکھتا ہے. ہمارا کردار خراب نہیں ہو رہا ہے، ہم نے اس کا خیال رکھا. یہ کپڑا تو اہلیت ہوتی ہے، ہم کو تو صرف وہ بس وہ ہو گیا اتنا. یا ہو سکتا ہے ذرا سا تھوڑا سا مرچا زیادہ کھانے والی بیوی ہوتی تو ذرا سا 2-4 لائن سنا دیتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا کہ اگر ہمارا کردار خراب ہوگا، گناہ ہوں گے تو کیسی سزا اللہ دے گا. یہ 2 روز 1 روز میں اتار دینے والی چیز کا اتنا خیال. اس جسم کو جس کو جہنم کی آگ ہمیشہ جلائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ چمڑیاں اگر جل کر کے سخت ہو جائیں گی تو ہم ان کو بدل دیں گے اور دوسری چمڑی لائیں گے نہیں، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. ہم کتنا خیال رکھنے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آدمی غافل ہے، اس کی قیامت قریب آ گئی. موت ہر شخص کی قریب ہے. جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت واقع ہو گئی. اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے.
دوسری بات جو انشاءاللہ العزیز پھر کسی خطبے میں اس کو بیان کروں گا کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے جو علامتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، ہزاروں علامتیں تو ابھی ظاہر ہو چکی، سینکڑوں علامتیں ظاہر ہو گئی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا 1400 سال پہلے یہ دنیا میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ بازار قریب کیسے ہوں گے؟ میں ایک دو علامتوں پہ صرف کہوں، قریب قریب کیسے ہوں گے۔ آج آدمی کے جیب میں بازار ہے، جیب میں موبائل نکالتا ہے، نیٹ کھولتا ہے، کہاں کے مارکیٹ کا کیا ریٹ چاہیے آپ کو، یہ جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیسے؟ سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن ساعتوں میں۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن ساعتوں میں، گھنٹوں میں گزر جائیں گے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، جو بزرگ حضرات ہیں، پہلے ایک عید کے بعد دوسری عید میں تھک جاتے تھے، کیونکہ کپڑے بھی ایک جوڑی بنتے تھے تو اس کو سنبھالنا بھی رہتا تھا، چپل بھی وہی ایک لا کر دیتے تھے والدین۔ اب یہ ہے سب ماحول، اور اب ایک عید نہیں گئی تو دوسری عید کا آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ نہیں گیا تو دوسرا مہینہ، ہفتہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ جمعہ تھا پھر یہ جمعہ، اور دن۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ پہلے دور میں کچھ تھوڑے بہت ناچنے والے رہتے تھے، وہ دیہاتوں میں بھی جاتے تھے تو پورا دیہات جمع ہوتا تھا، شہروں میں جاتے تھے تو پورے علاقے۔ لوگ کہتے تھے یہ کیسے کیا ہے، ہر گھر میں ناچ گانا، کیا سب ناچ گانا کریں گے کیا؟ یہ پنڈت، یہ علماء، یہ پادری، یہ سب بھی کریں گے؟ جاہل لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی، مذاق اڑایا۔ آج کے دور میں اگر وہ ہوتے تو سر پیٹتے اپنی جہالت پر۔ ہر گھر میں ناچ گانا، ٹی وی ہر گھر میں ہے، اور اب گھر نہیں، ہر فرد و ہر کسی کی جیب میں ہے موبائل۔ اور دیکھیے آدمی موبائل نکالتا ہے، واٹس ایپ پر گیا، کلک کیا کوئی آڈیو ویڈیو، جیسے ہی قرآن کی آیت تلاوت کی فوراً کٹ، کیونکہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی کوئی دوسری چیز ملی تو پوری دیکھتا ہے۔ شیطان کا کلام جب آدمی پڑھتا ہے تو رحمان کا کلام اس کو برداشت نہیں، اور جب رحمان کا کلام پڑھتا ہے تو شیطان کا کلام اس کو چلتا نہیں چلتا ہے اس کو۔ ڈرائیور لوگ کو دیکھیے آپ، وہ شوقین ہوتے ہیں گانوں کے، گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ صحابہ کرام جب اونٹ کی سواری کرتے تھے تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، کم عمر آدمی امام ہو سکتا ہے، کم عمر بچہ، کیونکہ امامت کی شرائط میں سے پہلی شرط تو ہے سب سے زیادہ قرآن جاننے والا۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول ہمارا امام بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کہا جس کو سب سے زیادہ قرآن ہے وہ تمہارا امام ہو۔ اب قبیلے میں لوگ آئے، قرآن سننا شروع کیا، سب سنا رہے ہیں، یہ 6 سال کی عمر کے تھے۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو کوئی 2 سورتوں پہ، کوئی 5 سورتوں پہ رکا، لیکن یہ رک ہی نہیں رہے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا۔ اور غربت کا کیا عالم تھا جانتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آگے چل کر کے غربت کا کیا عالم تھا، کہ جب لوگوں نے سنا تو کہا تم کو اتنا قرآن یاد کیسے ہے؟ یہاں تو کوئی مدرسہ چل نہیں رہا ہے باقاعدہ، اور عربوں کا مزاج ہے وہ اپنے بچوں کو زبانی یاد کراتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو شرم آتی ہے، یا ہم کو ہی یاد نہیں رہتی ہے کوئی دعا تو بچے کو کیا یاد کرائیں؟ بیٹھ کر پڑھانا چاہیے، وہ جب پڑھے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور علم ينتفع بہ میں داخل ہے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل میں ہمارا جو قبیلہ تھا ایک کاروانی راستے پر تھا، یعنی وہاں سے قافلے گزرتے تھے، تو جب قافلے گزرتے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا، کیونکہ قافلے گزرنے والے جو تھے وہ صحابہ کرام ہوتے، تو بلند آواز میں وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور میں پیچھے پیچھے سنتا تھا۔ سنتے سنتے مجھ کو یاد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے۔ حضرت عطیہ کا دیکھیے، وہ کہتی ہے میں سن کر کے اللہ کے نبی سے میں نے یاد کیا، سن کر کے یاد کیا۔ تو رحمان کا کلام پسند کرتے تھے صحابہ کرام، وہ بھی اونٹ چلاتے تھے، آج ہمارے یہاں ہونڈا اور ٹرک چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ شیطان کا کلام پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے حیائی بالکل عام ہوگی، خواتین لباس پہنی ہوں گی لیکن برہنہ ہوگی، ہر جو قتل بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سے نے جب کہا ہر جو، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا قتل۔ روزانہ آج کل قتلوں کی خبریں، روز عام بات ہے، جنگ ہوتی ہے، روزانہ خبریں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علامتیں بیان کی ہے، بنا چپل کے چرواہے بلند بالا عمارتوں پر فخر کریں گے، جاہل نااہل قیادت کریں گے، بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھیں گے، سب دنیا میں آ جائیں سب۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں، علامت صغرا کہا جاتا ہے، اور 10 علامتیں ایسی ہے قیامت آنے کی جس کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، 10۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہار ہم توڑتے ہیں، اس میں موتی ہو اور ایک سرا چھوڑ دیں اور ایک طرف کا پکڑے رہیں تو موتی کیسے گرے گی ایک کے بعد ہے؟ کچھ گیپ رہے گا؟ کوئی گیپ رہے گا؟ نہیں، ایک دم ایک کے بعد وہ 10 علامتیں ایسے ہی ظاہر ہوگی، ایک کے بعد ایک۔ اس کی تفصیلات ہے 10 علامتیں۔ تو اللہ کے نبی نے قیامت واقع ہونے سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بتایا، اس کو ہم اپنی سر کی ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے روز کیا ہوگا یہ بھی بتایا اللہ کے نبی نے، یہ سب ہوگا یہ بتا دیا، یہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز علامت الساعہ کی تفصیلات بیان کروں گا، قیامت کی علامتوں کی۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ رب العالمین اے اللہ اپنی ذات کے لیے بھی ہم مفید ہیں یا نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اے اللہ یہ سمجھ ہم کو عطا کر رب العالمین۔ اے اللہ خوب عبادت کرنے والا بنا رب العالمین، توبہ اور استغفار کرنے والا بنا، اپنی جناب میں اپنے سر کو جھکانے والا بنا، اپنے آگے ہمارے ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق دینے والا بنا۔ اللہ جب مانگے تجھ سے مانگے رب العالمین، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر راحت میں تجھ کو پکاریں، ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرے رب العالمین۔ رب العالمین نیک بنا، عبادت گزار بنا رب العالمین۔ رب العالمین ہمیں اپنے اہل خانہ تمام لوگوں کو نیک بنانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین کچھ دنوں بعد رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ اس مہینے میں تو نے قرآن نازل کیا رب العالمین۔ الہ العالمین یہ کتاب ہدایت ہے، اے اللہ اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کو بدل دینے والا بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین اس رمضان کو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔